الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا شوكة يشاكها إلا كفر الله عنه سيئاته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. برادران اسلام، دروس حرم میں الحمدللہ آپ نے یاد ہوگا انشاءاللہ کہ پہلے ہم نے توبہ کے ذکر پہ الحمدللہ درس دیا، اس کے بعد پھر تقوی پر کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں ہو تو پھر خود بخود متقی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آج میں نے درس دینا ہے وہ ہے صبر پر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ اب آگے جا کے پھر یاد رکھیں کہ صبر کے 3 ارکان ہیں۔ اپنے کو گناہوں سے، برائیوں سے روکنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے، اور دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ نیکی کے کام پہ جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح صدمے کے وقت میں بھی آدمی صبر کرے، مصیبت کے وقت میں صبر کرے، کیونکہ دنیا میں زندگی میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم پہ راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہا
نے پیغام بھیجا کہ حضور کی خدمت میں کہ جلدی آئے، میرے بیٹے کو تکلیف ہو گئی ہے۔ ماں کا دل تھا بھی اللہ کا پیغمبر آئے گا، پڑھے گا، دعا کرے گا، شاید میرا بچہ بچ جائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جا کے اس کو کہہ دو کہ بیٹی ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جب بیٹے کا وقت آ گیا ہے تو اب کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلِلَّهِ مَا أَخَذَ فَلْيَصْبِرْ وَلْيَحْتَسِبْ، کہ بیوی اللہ دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے، صبر کریں اور اللہ سے ثواب طلب کریں۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ کسی کا ایک بچہ چلا جائے اگر، یعنی فوت ہو جائے معصومیت کے دور میں، تو قیامت والے دن وہ اپنے والد کی شفاعت کر کے اس کو جنت لے جائے گا۔ ایک عورت نے عرض کیا حضور اگر 2 بچے چلے جائیں، ہمیں 2 بچے ہیں تو وہ بھی جنت میں لے جائیں گے۔ ایک بی بی نے پوچھا حضور اگر کسی کے 3 بچے مر گئے ہوں، آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں لے جائیں گے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا آدھا بچہ بھی گر گیا ہے، یعنی اسقاط ہو گیا، بچہ سالم پیدا نہیں ہوا، وہ بھی اپنے والد کی والدین کی شفاعت کریں گے اور وہ بھی ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ صبر ہو، اگر صبر نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، وہاں دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور بڑا زور شور سے رو رہی ہے۔ حضور پیچھے کھڑے ہوئے فرمایا بی بی صبر کرو۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اللہ کا نبی بات کر رہا ہے۔ کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، جس کا مرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ حضور ہٹ گئے۔ صحابی نے بعد میں جا کے بتلایا کہ بی بی تمہیں پتہ بھی ہے کہ کون خطاب کر رہے تھے؟ یعنی مجھے تو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا حضور پاک تھے خود۔ تو بیچاری دوڑی سیدھی حضور کے گھر میں آئی، حضور سے آ کے معافی مانگی اور کہا حضور میرا وعدہ ہے کہ میں صبر کروں۔ اب صبر کرنے کا کیا فائدہ؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب آدمی کو صدمہ پہنچے تو فوراً صبر کرے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے تو آہستہ 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 زخم مندمل ہو جاتے ہیں، صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر تو وہی ہے کہ عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت پہنچے تو فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بچہ جب فوت ہوا، فرشتے نے روح قبض کی، اللہ کی دربار میں جب فرشتے گئے تو اللہ نے فرمایا قبضتم فؤاد عبدی، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے نکال لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں حکم تھا، وقت مقرر تھا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ پھر اس کے باپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اللہ تیرا شکر ادا کیا کہ تو دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، اور پھر ہم سب نے تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ بڑا مختصر سا جملہ ہے لیکن اس میں بڑی چیز ہے کہ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ، اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ جس طرف ہماری بزرگ جا رہے ہیں، فوت ہو گئے، ہم نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے نا۔ تو حضور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے حمد بھی کیا اور پھر استرجاع بھی کیا، یعنی استرجاع کا منع ہوتا ہے انا للہ پڑھنا۔ انہوں نے کہا ہاں جی، انہ حمد واسترجع، فرمایا ابنوا لہ بیتا
جنت میں اس کے لیے گھر بنا اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، شکر کرنے والوں کا گھر۔ تو جنت میں اس کے لیے اس کا گھر بنایا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری اولاد جو ہے وہ تو بی بی خدیجہ سے دی ہے نا، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، لیکن بعد میں ایک بیٹا آپ کا بی بی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا۔ یہ مکوکس بادشاہ نے ہدیہ کی تھی، حضور نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، اس سے اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضور کے دادا ہے نا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ 16 مہینے یا 17 مہینے وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد اس بیچارے کے لیے بھی اللہ نے موت لکھی تھی، تو حضور پاک نے اس کو گود میں یوں رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ سانس لے رہا ہے، یعنی نزع لگی ہوئی ہے، اور حضور رو رہے ہیں، آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا وَأَنْتَ تَبْكِي یا رسول اللہ، حضور آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، آنسو تو اللہ کی رحمت ہے، الدم رحمت، آنسو بہانا تو رحمت ہے، واہ پیدا کرنا، جزا فضا کرنا منع ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ روئے ہی نہ آدمی، رونا تو ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور حضور اس کو گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا ابراہیم واللہ ان بک لمحزونون، ہم تمہارے غم میں بیٹھے ہیں، ولا یکون الا کما یحب ربنا ویرضی، لیکن ہم کہیں گے وہی جو اللہ کا حکم ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، کیونکہ انہی کے لیے تو انعام ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مصائب جھیلے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو پہنچتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ۔ لیکن یاد رکھو، ایک ہے کہ عام گناہگار کو دکھ پہنچے، مما کسبت ایدیکم، اللہ نے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن اگر نیک لوگوں کو تکلیف پہنچے تو ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، انبیاء کو اگر تکلیف پہنچے تو ان کے بھی درجات اور شان بلند ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، میں اللہ کے راستے میں جتنے دکھ اٹھائے ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اتنے تکلیفیں نہیں ہوئی، لیکن ہر حال میں حضور نے صبر کیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک مقاطع، یعنی ایک قسم کی جیل کی زندگی گزارنی پڑی، لیکن صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید مکے والے بات نہیں سن رہے، طائف کے قبائل ہیں، کو شاید اللہ ان کو دل میں ہدایت ڈال دے۔ حضور نے ان کو جب جا کے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے بھی اپنے اوباش لڑکوں سے کہا کہ حضور کو نکالو طائف سے اور پتھر مار مار کے بھگاؤ۔ حضور کے پاؤں مبارک پتھر سے زخمی ہو گئے، آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا، صرف ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، حضرت زید۔ آگے آئے تو ایک باغ نظر آیا، اس نے کہا حضور اس میں جا کے بیٹھتے ہیں ذرا سائے میں،
اور کوئی پانی بھی لازمی باغ ہے تو پانی بھی ہوگا، پانی بھی پی لیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہاں آ کے بیٹھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے دشمن جو ہے ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ کا باغ ہے۔ وہ عتیبہ بھی اتفاق سے باغ میں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو آدمی کو برادری کا حیا ہوتا ہے نا جی، چاہے جتنا دشمنیاں ہو جائیں۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا کہ ایسا کرو کہ ٹھنڈا پانی اور انگور دھو کے پلیٹ میں حضور کے پاس لے جاؤ، پیش کرو۔ وہ لے کے آیا، اور آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ من این انتا، کہاں سے ہو تم بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا من نینوا من بابل۔ اور پھر میں اچھا جہاں میرا بھائی حضرت یونس تھا۔ انہوں نے کہا آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم کیسے نہیں جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا دیں، لیکن آہستہ سے، میرا دشمن میں جو دیکھ رہا ہے مجھے برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بھی دیا۔ صحابی نے پانی منگوا کے حضور کے پیر دھوئے کہ سارے پیر خون سے بھر گئے تھے، جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے۔ اس نے جوتے مبارک بھی دھوئے، پاؤں کو بھی دھویا، اور کہا حضور میرا ایک عرض ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بتلاؤ۔ انہوں نے کہا جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اپنی کافر قوم کے لیے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب ان کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے دنیا میں۔ حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو تیرے نبی کی شان کا پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے کہا تھا کہ ان کو بد دعا دیں، آپ دعا دے۔ فرمایا وہ اس رحمتاً، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ میں برداشت کروں گا، میں صبر کروں گا، میں دعا دوں گا، میں قوم کو بد دعا دینے کے لیے، ہلاکت سے مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام جیسے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور کہیں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تو ہر جگہ صبر صبر صبر۔ اور ایک آیت بڑی مختصر ہے لیکن شان ربی دیکھے خداوندی کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا فائدہ ہے؟ اگر تم میرا شکر کرو، ایمان لے آؤ تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرواتے ہیں، عذاب تو نہیں دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور دین پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جتنے لوگ ہمارے فوت ہو گئے ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں